لقمہ پیٹ کے اندر چلا گیا 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوگی. لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ تو یہاں تو پوری کی پوری بارات مزے لے لے کر مرغے توڑ رہی ہے حرام کے لقمے. بھائی لڑکی والوں سے بارات، ان کے پاس بارات کی بارات لے کر جانا، ان کا کھانا کھانا، یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی حرام ہے، یاد رکھیے. تو حرام کھانا صرف گناہ نہیں ہے، یاد رکھیے. ہاں کہ صرف گناہ ملے گا بات ختم ہو گئی، نہیں، بلکہ حرام کھا کر حرام کام کر کر ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ کہیں ایمان نہ چلا جائے، ایمان کے جانے کا بھی خطرہ رہتا ہے. اگر کوئی فیلڈ میں اترتا ہے، کوئی کام کرتا ہے برادریوں میں اٹھ کر اونچے درجے کا، تو تم اس کے برادری کے لوگ اس کو نوچتے ہیں اور تانے مارتے ہیں، یہ تو اپنے آپ کو چمکانا چاہتا ہے، یہ تو برادری کا صدر بننا چاہتا ہے، اس لیے اس طرح کے کام کر رہا ہے. پھر اس کے اوپر تانے کستے ہو. جب کوئی علاقے میں، ابھی روڑکی کے علاقے میں ایک واقعہ پیش آیا جہیز کا، اور وہ لڑکا، وہ جہیز لینے والا، وہ لے کر چلا گیا بارات کو واپس لے کر. جب اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی، تب سارے نوجوان لکھ کر اسٹیٹس پر ڈال رہے تھے، بوڑھے بچے سارے، کہ جہیز نہیں لینا چاہیے، اس گاؤں میں رشتہ نہیں کرنا. کیا تو نے جب رشتہ کیا اپنی بیٹی کا، یہ بھیک میں جہیز لیا کہ نہیں لیا؟ ارے ان کو تو کہہ رہے ہو، ان کے خلاف تو بول رہے ہو. تو بتا، جب تیرے 4 بیٹوں کی شادی ہوئی، 2 بیٹوں کی شادی ہوئی، تو نے بھیک میں یہ کار لی کہ نہیں لی؟ میرے بھائی، اس نے تو سامنے کہہ دیا غلط کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس نے صحیح کیا، بہت غلط کیا، لیکن تم پیٹھ پیچھے سے لیتے ہو. لیا کہ نہیں لیا؟ تو میرے بھائی، یہ فریج، یہ صوفہ، یہ مشینیں، یہ ڈبل بیڈ، اور یہ ٹی کرنے والی تمہاری کاریں، یہ بائیکیں، میرے بھائی یہ خود کی کمائی سے لے کر آنا مرد جب کہلائے گا. آج کی مائیں، آج کا باپ کہاں رشتے تلاش کر رہا ہے اپنے گریبان میں؟ تو دیکھیں شرم کہاں گئی، حیا کہاں گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا نہیں فرمایا؟ اذا لم تستحی فاصنع بما شئت. اگر تیرے اندر شرم نہ رہے تو پھر جو مرضی تو کرتا. پھر جب شرم نکل گئی، شرم کا تعلق ایمان سے جڑا ہوا ہے، جب شرم ہی نہیں نکل گئی تو پھر بچا کیا ہے؟ پکی مومنہ ہونے کا دعویٰ ہے ماں کا. آج کی ماں کا پکی مومنہ، ہاتھ میں تسبیح، صدقے کا ڈبہ گھر میں رکھا ہے، ماتھے پر نشان پڑ گئے نماز پڑھتے پڑھتے، مگر جس وقت میں بیٹے کا رشتہ کر رہی ہے، اس کی بھیڑیے جیسی نظر صرف مالداروں کو دیکھ رہی ہے، تہجد گزار لڑکی تلاش نہیں کر رہی ہے. یہ کون سی دینداری ہے؟ یہ تسبیح کہاں جائیں گی؟ رشتوں کے لیے لڑکا کروڑ پتی اور تہجد گزار. شادی کرنے کرانے کے ڈیلر چھٹے ہوئے ہیں. جی ہاں، وہ ڈیلر ڈیلی دعوت توڑتا ہے، آج یہاں کل وہاں. ایک کمرہ بھر جائے مرغوں کی ہڈیوں میں جتنے اس نے مرغے کھا لیے. یہ بروکر جو ہے شادی کرانے والا، نہ اس کو نماز کا پتہ، نہ اس کو قرآن پاک کا پتہ، نہ اس کو رشتوں کی اہمیت کا پتہ، اور یہ رشتے دیکھ دیکھ کر بتاتا ہے. اونچی اونچی بلڈنگوں سے میرے بھائی تجھے کیا لینا، یہ تو سب فانی ہے. دینداری دیکھ کر رشتہ کرو. بلڈنگوں کے مزے سے تو واقف ہیں، گاڑیوں کے مزوں سے ہم واقف ہیں، مگر یہ نہیں پتا کہ قرآن عظیم کی تلاوت جب انسان وضو کر کر اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اس کی لذت کیا آتی ہے. بے شمار لڑکیاں آج باپ پر بوجھ بن گئی ہیں میرے بھائی، تمہارے جہیز کی لعنت کی وجہ سے. تمہارے جہیز کی وجہ سے کتنی لڑکیاں گھر سے اغیار کے ساتھ، غیر ایمان والوں کے ساتھ چلی گئی. کتنی تو ایمان دے بیٹھی تو جہیز لینے والے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ حرکت کتے کی حرکتوں سے بڑی ہے. برا لگتا ہے سنتے ہوئے، کرتے ہوئے برا نہیں لگتا. کیا گزری ہوگی اس لڑکی پر جب کوئی بارات کو واپس لے کر آیا؟ سوچو تو صحیح، اس کی ماں پر، اس کے باپ پر کیا گزری ہوگی. بوجھ تو اس لڑکی کے باپ سے پوچھ کہ تیرے سینے پر کتنا